پہلی مرتبہ سیکس کرنے سے پہلے ضروری ہدایات۔ شادی کے تمام فنکشنز ختم ہو جانے کے بعد جس رات آپ دونوں کو کوئی مصروفیت نہ ہو تب پہلی مرتبہ سیکس کرنا مناسب رہے گی۔ پاکستانی معاشرے کے نئے شادی شدہ جوڑے نکاح ہونے کے فوری بعد جلد از جلد والدین بننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دماغ میں صرف یہی بات سمائی ہوتی ہے کہ انہیں جلد از جلد اپنے فیملی ممبرز اور دیگر رشتہ داروں کو خوشخبری سنانی ہے۔ اس لیے نئے شادی شدہ جوڑے بچہ جلدی پیدا کرنے کے ذہنی دباؤ کے سبب ازدواجی تعلق سے ٹھیک طرح لطف اندوز نہیں ہو پاتے ہیں، لہٰذا آپ نے اپنی شادی ہونے کے بعد کچھ وقت تک پہلے بچے کی پلاننگ نہیں کرنی ہے۔ آپ نے بیوی سے کہنا ہے، میں نے آپ سے ایک ضروری بات پوچھنی ہے۔ دراصل میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ مہینوں تک بچہ پلان نہ کریں تاکہ آپ میرے ساتھ اس گھر میں ریلیکس ہو کر ایڈجسٹ ہو جاؤ، ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزاریں، اور جب ہم دونوں کمفرٹیبل اور ذہنی طور پر تیار ہوں گے تو پھر ہم اپنے پہلے بچے کی پلاننگ کریں۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کیا چاہتی ہو۔ جس طرح آپ کی بیوی کہے آپ نے ویسے ہی کرنا ہے۔ اگر بیوی بچہ پلان نہ کرنے کے لیے مان جائے تو آپ نے پہلی مرتبہ سیکس کرنے سے پہلے حمل روکنے کے لیے آپ جو طریقہ استعمال کرنا چاہو گے وہ طریقہ بیوی کو بھی بتا دینا ہے، اور جس رات پہلی مرتبہ سیکس کرنی ہو تو آپ رات ہونے سے پہلے ہی بیوی کو بتا دینا۔ آپ نے بیوی سے کہنا ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے ابھی تک خوشخبری نہیں سنائی تو آپ نے صرف اتنا ہی جواب دینا ہے، مجھے بھی اولاد ہونے کی بہت خواہش ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ مجھے اولاد کی نعمت مل جائے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی بیوی سے کہنا ہے، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جیسے ہر لڑکی کو مہینے کے چند مخصوص دنوں میں اس کے پیٹ کے نیچے وجائنا میں سے خون آتا ہے، اس طرح آپ کو پیریڈز کب آتے ہیں؟ بیوی کا جواب سن کر آپ نے کہنا ہے، میں نے آپ سے یہ اس لیے پوچھا ہے کہ جب بیوی کو پیریڈز آ رہے ہوں تو ان دنوں میں شوہر اور بیوی پر جسمانی تعلق قائم کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ نے بیوی سے اس کی روٹین اور پیریڈ سائیکل کے بارے میں معلومات حاصل کر لینی ہیں۔ پھر آپ نے اپنی بیوی سے کہنا ہے، اب میں نے آپ کو ایک ضروری بات بتانی ہے کہ اگر کبھی آپ کی کوئی کلوز فرینڈ، کزن یا کوئی اور رشتہ دار آپ سے جسمانی تعلق کے متعلق پوچھے تو آپ نے احتیاط کرتے ہوئے اس بارے میں زیادہ بات نہیں کرنی ہے، صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے مطابق شوہر اور بیوی پر اپنے بستر کی باتیں دوسروں کو بتانا حرام ہے، اور قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین بیوی اور بدترین شوہر وہ ہوں گے جو اپنے بستر کی باتیں دوسروں کو بتاتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ باتیں دوسروں کو بتانے سے شوہر اور بیوی کی خوشیوں کو نظر لگ جاتی ہے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ دوسروں کی خوشیوں سے اندر ہی اندر جلتے رہتے ہیں۔ سیکس کرنے سے پہلے کی تیاری۔ جس رات آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ پہلی مرتبہ سیکس کرنی ہو تو آپ کو کوشش کرنا کہ اس دن گھر جلدی آ جاؤ، گھر کے کام جلدی نپٹا لو اور کھانا جلدی کھا لو، لیکن اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہو تو آپ نے دھیان کرنا ہے کہ جب گھر کے سب افراد سو جائیں پھر ہی آپ نے سیکس کرنی ہے، ورنہ کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، اور اس بات پر آپ نے اپنی آنے والی زندگی میں بھی ضرور عمل کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی گہری نیند سلا دینا ہے، ورنہ اگر آپ اور آپ کی بیوی کو مناسب لگے تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہو کہ آپ دونوں جلدی سو کر کچھ گھنٹوں کے بعد آدھی رات کو اٹھ کر سیکس کر لو، فجر کے وقت سے پہلے اٹھ جاؤ اور آپ دونوں سیکس کرنے کے بعد غسل کر کے نماز ادا کر لو۔ مثال کے طور پر اگر آپ مغرب کی نماز کے بعد گھر آ گئے ہو تو آپ شاور لو گے، گھر کے ضروری کام نپٹا کر عشاء کی نماز سے پہلے کھانا کھا لو گے،
پھر نماز پڑھنے کے بعد آپ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ دن بھر کی باتیں کرنی ہیں، ایک دوسرے کو بتانا ہے کہ آج آپ کا دن کیسا گزرا۔ اس کے علاوہ آپ دونوں ٹی وی دیکھ سکتے ہو۔ یوں آپ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزارنا ہے۔ پھر آپ واش روم چلے جانا اور 10 منٹ کے لیے شاور لے کر فریش ہو جانا۔ شاور لیتے وقت آپ اور آپ کی بیوی کے لیے اپنے بالوں کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ اپنی بغلوں کو اچھی طرح سے صاف کر لینا تاکہ وہاں سے بدبو نہ آئے، اور آپ کسی اچھی خوشبو والی ٹوتھ پیسٹ سے دانت برش کر لینا۔ اس کے بعد اپنی بنیان واش روم میں رکھ کر باقی کپڑے پہن کر واش روم میں سے باہر آ جانا۔